विष्णु पुराण में लिखा है जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया, कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में द्रौपदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवानों को पैगाम देकर के मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ।
اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری دو طرح کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے۔ لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے، پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی۔ دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ گئے 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان کی قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے۔ 1,08,400 اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجئے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجئے۔ آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو، 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے، دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے، لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ لڑکی جا رہی تھی راستے سے، ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے، زیناھا للناظرین، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے۔ تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی۔ اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناھا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ۔ لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنھا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو۔ تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر۔ اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے 2 پیغام، نوجوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں، جلسے میں 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، جنت میں اللہ آپ کو جوان فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔
حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کہ میرے سوال کا جواب دو تو پوری تھیلی ملے گی، اگر پورا جواب نہیں دیا تو تھوڑی تھیلی ملے گی، جواب دو میرے سوال کا۔ سائل آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے، حضرت حسین بھیک دینے والے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے، نجات کیسے ملے گی، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ اس نے فٹافٹ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان، نجات کیسے ملے گی، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ آدمی کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ یا تو مال بناتا ہے یا تو علم آدمی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر آدمی کالا پیدا ہوا، بدصورت پیدا ہوا، اب کیا کرے اس کے لیے؟ ایک بچہ بدصورت پیدا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے ماں کی محبت کو کہ جس کا بیٹا کالا ہوتا ہے اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح گورا ہو جائے، لیکن صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، لیکن اس کالے کو وہ چاند سمجھتی ہے، اس کی محبت ہے۔ بیٹا بدصورت ہے، کوئی خاتمہ نہیں لے رہا ہے، ماں نے نصیحت کیا کہ بیٹا بدصورت ہو، تم کو کوئی کرسی نہیں دے گا، بیٹا ایک کام کرو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، کرسی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ تو بیٹے نے کہا اماں بتاؤ، بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، علم ہی وہ دولت ہے، تمہاری ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل